اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لا یأتی باطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید۔ حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے اور کروڑا کروڑ ان گنت صلاۃ و سلام امام المتقین سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس اور مطہر ذات پر۔ جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں یہ وہ کتاب ہے لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، باطل اس کتاب کے نہ آگے سے آ سکتا ہے نہ باطل اس کتاب کے پیچھے سے آ سکتا ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، یہ تو وہ کتاب ہے جو بڑے ہی حکمت والے اور خوبیوں والے اللہ رب العالمین کا نازل کردہ کلام ہے۔ لا یأتیہ الباطل، آج کے موجودہ دور میں یہ بات ہمارے سامنے آ رہی ہے۔ اللہ نے جو بات ارشاد فرما دی، باطل اس پہ کبھی غلبہ نہیں پا سکتا، باطل اس کے سامنے بند نہیں باندھ سکتا۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ہم اس قرآن کی نہ اس میں کوئی تبدیلی کر سکتے ہیں نہ اس میں کوئی تغیر کر سکتے ہیں، اس کی زیر زبر بھی ہم بدل نہیں سکتے، جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن جیسی ایک صورت اللہ رب العالمین کا چیلنج تھا، ہم قرآن جیسی ایک صورت بنا نہیں سکتے، جب انہوں نے یہ دیکھ لیا کہ قرآن کا اثر اس قدر ہے کہ جب پڑھنے والا پڑھتا ہے اور سننے والا سنتا ہے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جاتے ہیں، ہم قرآن کی تاثیر پہ قرآن کے الفاظ پہ غلبہ نہیں پا سکتے، جب انہوں نے دیکھ لیا قرآن کی دعوت کے آگے، اسلام کی سچائی کے آگے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین حق کے مقابلے میں کوئی نظام کوئی دین کامیاب نہیں ہو سکتا، اب وہ انتہائی گری ہوئی اوچھے ہتھکنڈے میں اتر آئے، انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس سے حملے کیے، انہوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن کی عزت و ناموس کی قسمیں رب العالمین نے عرش کے اوپر اٹھائی، ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین فرمائی، انہوں نے اسلام کا مذاق اڑایا، انہوں نے اللہ کے قرآن کا مذاق اڑانے کی کوشش کی، جب وہ ہر طرف سے بے بس ہو گئے۔ ساتھیوں میں یہ سمجھتا ہوں یہ دراصل ان کی شکست کا اعتراف ہے، اس چیز کا اعتراف ہے کہ نہ ہم اسلام کی حقانیت کا مقابلہ کر سکتے ہیں، نہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں، نہ اسلام جیسا کوئی نظام ہو سکتا ہے، نہ قرآن جیسی کوئی کتاب ہو سکتی ہے۔ تب وہ قرآن چلانے پہ آ گئے اور یہ تکبیر، نعرہ تکبیر، عظمت قرآن، شان قرآن، شان مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، پاکستان کا مطلب کیا؟ اور یہ قرآن انہوں نے سرکاری سرپرستی میں، اگر آپ کو یاد ہو آج سے 5-6 ماہ قبل انہوں نے ترکی کے سفارت خانے کے سامنے جلایا تھا، یعنی ایک اسلامی ملک کے سامنے یہ ان کی بے شرمی، ڈٹائی اور جرت تھی، پورے عالم اسلام کو پیغام تھا کہ یہ دیکھو ایک اسلامی ملک کے سامنے، اس کے سفارت خانے کے سامنے اپنی سرکار کا اجازت نامہ لے کے اپنی سرکار کی اجازت سے تمہارے مقدس کتاب کو جلا رہے ہیں۔ اللہ کی قسم مسلمان سوئے رہے نہیں اٹھے، مسلمان حکومتیں، مسلمان حکمران اپنی کرسیوں کی حفاظت میں لگے رہے، اپنی مفادات کا تحفظ کرتے رہے، اسلام کے دفاع کے لیے، قرآن کے دفاع کے نہیں اٹھے۔ آج ان کی ضرورت اتنی بڑھ گئی کہ انہوں نے وہ دن منتخب کیا جس دن کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اللہ کی نظر میں اگر کوئی دنیا کے افضل ترین دن ہے تو یہ افضل ترین دن عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ مسلمانوں کے اس افضل ترین دن کے اندر انہوں نے اللہ کی دنیا میں موجود اللہ جو جگہ ہیں ان میں سے اللہ کی بہترین جگہ ایک مسجد کا انتخاب کیا، اور ظالموں کی اتنی جرت ہو گئی انہوں نے آج مسجد کے سامنے کھڑے ہو گئے عید الاضحیٰ کا دن اور مسلمانوں تمہاری غیر تحمیت کو للکارا، واللہ انہوں نے کتاب اللہ کو نہیں جلایا، انہوں نے میرے اور آپ کی غیرت کو جلایا ہے،
उन्होंने मेरी और आपकी हमीयत को ललकारा है। और अगर हम आज कुरान का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते, रब्बे काबा की कसम हमें जमीन के ऊपर चलने फिरने का हक नहीं है। इससे बेहतर है हम जमीन के नीचे दफन हो जाएं। और मैं आपसे इस बात की अपील करता हूं, अपना किरदार अदा करें, कुरान को समझें, कुरान की तालीमात को समझें, अपने बच्चों को कुरान सिखाएं। उन्होंने कुरान को जलाया है, आप कुरान को समझें। उन्होंने कुरान को आग लगाई है, आप कुरान को सीने से लगाएं। उन्होंने कुरान को यूरोप से खत्म करने की ठानी है, आप घर के हर बच्चे को कुरान की तालीम दें। आप कुरान की तालीमात पे अमल करके उन्हें दंदान शिकन जवाब दे सकते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पे अमल करके उनकी खाकों का जवाब दे सकते हैं। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन। आप सब साथियों का बहुत शुक्रिया। और मैं ये सांझा पिंड और इसके ज़ेरे तमाम मसाले को इकट्ठा करके दर हकीकत यही बात, किसी चीज की हमें जरूरत है कि उन्हें यह पैगाम दिया जाए कि तुम कुरान की बेहुरमती करो। हम अपने मसले की इख्तिलाफात भुला देंगे, हम अपने सारे इख्तिलाफात भुला के अल्लाह के नबी की इज्जत और नामूस की खातिर, कुरान की इज्जत की खातिर और दीन इस्लाम की खातिर हम सब एक हैं और इंशाअल्लाह हम एक होकर दिखाएंगे। वअक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन।